تھوڑا سا پیچھے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ. الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى اطرته الطیبین الطاہرین الغر الميامين. رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقہ میں ہر مومن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہر عزادار کو، ہر ماتمی کو، ہر عالم دین کو، واعظ کو، ذاکر کو، جو بھی عزاداری مظلوم کربلا میں مصروف ہیں، میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرما. میرے اللہ یہ سلسلے ہمیں اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کی ہمت عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آسان فرما. میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہر مومن کی عزت، احترام، شرف اور وقار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جائیں صادقین کے ساتھ. پیغمبر اکرم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا. کیا مطلب تقوی کا؟ آپ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، سائیکل پہ آ رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. یہ کئی جگہ پہ خصوصاً یہ جو روڈ، یہی بلوال روڈ شروع سے تقریباً گلہ والا کے بعد جو ہے وہاں پہ وہ 2-3 جگہ پہ پانی خراب ہے. اب اگر موٹر سائیکل والے کو جس کو بھی دیکھے وہ وہاں پہ اپنے کپڑوں کو سنبھالتا ہے کہیں کپڑے نجس نہ ہو جائیں. بارش آئی ہوئی ہو، کسی جگہ سے گزرنا ہو، وہاں پہ بھی اسی طریقے سے اگر کسی گٹر کا یا کوئی پانی ہے تو کوشش ہوتی ہے بندہ اپنے کپڑوں کو سنبھالتا ہے کہ کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اسی کا نام ہے تقوی. اسی کا نام ہے تقوی. اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچانا، جھوٹے لوگوں سے بچانا، نکمے لوگوں سے بچانا، اپنی صحبت جو لوگ خائن ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، جو لوگ گھٹیا اور پست ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو نہ رکھنا، نہ اپنی اولاد کو ان کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین کرنا. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ. ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور
نہیں، جو صادق ہے وہ پست نہیں، جو صادق ہے وہ جھوٹا نہیں، جو صادق ہے وہ خود بھی پاک ہے اور اس کا پورا شجرہ جو ہے وہ بھی پاک ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ نبیوں کے نبی سید الانبیاء کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ کتابوں کے اندر درج ہیں، سیاہ ستہ اہل سنت جماعت کی ہوں یا ہماری شیعہ کی کتب اربع جو ہیں ان کے اندر پیغمبر اکرم کی احادیث کے مجموعے موجود ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک پیغمبر اکرم کی وہ حدیثیں ہیں جو مستند ہیں، جن کے سارے راوی ٹھیک ہیں، شیعہ کے نزدیک بھی اہل سنت جماعت کے نزدیک بھی، وہ قیامت کا سورج قیامت کا دن تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر نے جو حدیث فرمائی ہے مستند ہو اور راوی بھی سارے کے سارے ٹھیک ہوں، نہ آج تک کوئی اسے جھوٹا ثابت کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ وہی نبیوں کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو میں تمہیں بتاتا ہوں صادقین کون ہیں جن کے ساتھ تم نے رہنا ہے، سنو، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، کسی مغالطے میں نہ رہنا، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ حدیثیں اور بھی ہیں، لوگوں نے اب مجھے اس پہ بات نہیں کرنی، مجھے تو صرف اس حدیث کے حوالے سے عرض کرنا ہے چونکہ میرے موضوع کے ساتھ ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم نے ہونا ہے صادقین کے ساتھ، تم نے جھوٹوں کے ساتھ نہیں، تم نے پست لوگوں کے ساتھ نہیں، تم نے گھٹیا لوگوں کے ساتھ نہیں۔ کیوں میرے دوست؟ اس لیے کہ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کو جو محفل سجتی ہے وہ صادقین کی ہے۔ اور حدیثیں بھی آئیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، پیغمبر اکرم نے بعض اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہاں پہ تعداد ہے 10، جن کو میں عرض کر رہا ہوں 12 اور ان کے ساتھ 2 اور ملائیں تو 14۔ یہ جو 14 ہیں ان کے بارے پیغمبر نے فرمایا ان کا قول بھی ایک، ان کی رفتار بھی ایک، ان کا کردار بھی ایک، ان کا عمل بھی ایک، ان کی سوچ بھی ایک، ان کی فکر بھی ایک، جو ان سے علم آئے گا وہ بھی ایک، ان کا علم بھی ایک، ان کا فضل بھی ایک، ان کی فضیلت بھی ایک، ان کا شرف بھی ایک، ان کی شرافت بھی ایک، ان کی عزت بھی ایک، ان کی عظمت بھی ایک۔ ان کو جہاں پہ بیٹھو گے وہاں سے قرآن ملے گا، وہاں سے علم ملے گا، وہاں سے شرافت ملے گی۔ یہ خود بھی شریف ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی شریف ہوگا، جو ان کے ماننے والوں کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی شریف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے نبی نے فرمایا تھا اللہم انی احب الحسین، پروردگار میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبب من احب حسینا، تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ جب یہ حدیث فرمائی پیغمبر اکرم نے، کوئی ہے دنیا کے اندر ایسا باپ، ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا مفتی، ایسا علامہ، ایسا اپنے آپ کو بڑا کہلانے والا کوئی افسر، کوئی جرنیل، کوئی دنیا کا بادشاہ جو تقریباً 5 یا 6 سال کے بچے کو، ایک ہو 5 سال کا، ایک ہو 6 سال
سال کا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، وہ کہے کہ یہ جوان ہوں گے، یہ بوڑھے ہوں گے، ان کا کردار بھی وہی ہوگا جو میرا کردار؟ بھئی ہے کوئی باپ جو یہ گارنٹی دے کہ میرے بچے جوان 5 یا 6 سال کے بچے کہے میرے یہ بچے جوان بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں گے، پوری زندگی گزاریں گے، لیکن ان کا کردار بھی وہی ہوگا جو میرا کردار، ان کی رفتار بھی وہی ہوگی جو میری رفتار، ان کی سوچ بھی وہی ہوگی جو میری سوچ، ان کی فکر بھی وہی ہوگی جو میری فکر؟ آج تک کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اتنی گارنٹی دی ہوئی ہو۔ میرے دوست، جب پیغمبر اکرم نے یہ حدیث فرمائی ہے، امام حسن کا بھی بچپن ہے، امام حسین علیہ السلام کا بھی بچپن ہے، امیر المومنین بڑے ہیں، اب 3 امام موجود ہیں، 9 ابھی آئے ہی نہیں ہیں، وہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے، پیغمبر کی زہری آنکھوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ایسی 14 ہستیاں دکھا۔ ایسے کوئی 14 فرد دکھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے پیغمبر اکرم کو بھی خطاب کر کے، اور بعد میں ہمیں ولا توتے المکذبین، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹوں کے پاس نہ بیٹھنا، اولاد کو نہ ولا توتے المکذبین، مکذبین جو ہیں، جھوٹے جو ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ جو ان کی اطاعت کر رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ بھائی بولے نا میرے ساتھ، کچھ بولیں گے تو اگلی باتیں کروں گا۔ جو مکذبین ہیں، جھوٹے ہیں، کوئی ان کی اطاعت کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، تو یہ ان کے ساتھ ہو جائے گا یا نہیں؟ جھوٹوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اب اگر جھوٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ادھر حکم ہے تم نے صادقین کے ساتھ ہونا ہے، یہ دونوں آپس میں جمع ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ اگر بندہ جھوٹوں کے ساتھ ہے تو پھر صادق کے ساتھ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے وہاں پہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو، ادھر روک دیا وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنا، یعنی جھوٹوں کے پاس نہیں بیٹھنا، جھوٹوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ، ہر جو بات بات پہ قسم کھائے اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، مہین توہین سے، جو گھٹیا ہے، جو پست ہے، اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ، ہر جو قسمیں کھانے والا ہے اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ آگے یہ سلسلہ اللہ چلاتا ہوا حمازن مشائن بنمیم، جو بھی چغلی کھانے والا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ایسا شخص جو ہے اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ ولا مناع للخیر، اور جو خیر کے کام سے روکنے والا ہے اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ ولا اوتل، جو تجاوز کرنے والا ہے حق، اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ ولا ظنین، جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کے شجرے کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں تک بات پہنچانے کے بعد اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اگر ان کی اطاعت کرو گے تم صادقین کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون کون سید ہے، میں اگر ان بزرگوں سے پوچھوں، ان سے پوچھوں، کسی اور سے پوچھوں جو سید نہیں ہیں، غیر سید، میں ان سے پوچھوں آپ کا دادا کب مسلمان ہوا، آپ کا پردادا کب مسلمان ہوا، اس سے پہلے والا کب مسلمان ہوا، اس سے پہلے والا کب مسلمان ہوگا، وہ کہے گا مجھے تو باپ کا پتہ ہے، دادا کا پتہ ہے، مجھے تو پہلے والوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ سکھ تھے، وہ
جانتا، بھائی میں تو کچھ ہی نہیں جانتا، میرا پردادا کیا تھا، میرا پہلا سلسلہ کیا تھا، شجرہ کیا تھا، جس سے بھی پوچھو وہ شروع سے لے کے اب تک کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ بھلا کرے، اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے سامنے بیٹھے ہیں سید بزرگوار اصغر شاہ صاحب قبلہ، میں ان سے پوچھوں کہ آپ کا دادا کب مسلمان ہوا، کوئی اور پوچھنے لگے کہ آپ کا دادا کب مسلمان ہوا، آپ کا پردادا کب مسلمان ہوا، اوپر سے ملک محسن صاحب جائیں اسے جا کے کہیں حیا کر، شرم کر، یہ سید ہے سید۔ بھئی کسی اور سے تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا بابا، آپ کا دادا، آپ کا پردادا کب مسلمان ہوا، ہندو تھے، سکھ تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، کیا تھے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن کسی سید کے پاس جاؤ گے، اس سے پوچھو گے تیرا باپ دادا، ہر کوئی کہے گا کچھ حیا کر، یہ اولاد علی ہے، یہ اولاد زہرا ہے، یہ جب سے ہیں مسلمان ہیں، یہ جب سے ہیں، ہے نا توجہ، یہ جب سے ہیں مسلمان ہیں، سید ہیں۔ اب اگر کوئی اور کسی اور کہیں سید چلا جائے تو وہ اس کا اپنا، لیکن میں نے جو بات کرنی ہے، حسن و حسین ہیں پیغمبر اکرم کی اپنی ظاہری زندگی کے اندر، بچپن کے اندر فرمایا 9 امام جو ہیں وہ حسین ابن علی کی نسل سے ہوں گے، ابھی آئے نہیں، 9 کے 9 ان کی گارنٹی دے رہا ہے نبیوں کا نبی، یہ ہے صادق ہونا، یہ ہے صادق ہونا۔ آئے کوئی دنیا دیکھے، میں نے کل کی تقریر کے اندر عرض کیا تھا، پیغمبر اکرم نے دعوت ذل عشیرہ کے اندر بھی فرمایا علی میرا وصی ہے، وزیر ہے، خلیفہ ہے۔ میدان غدیر خم میں اسی نبیوں کے نبی نے مولا کائنات کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ پوری دنیا نے دیکھا، جتنے حاجی تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ نبیوں کے نبی جناب امیر خیبر گیر، والد شبر و شبیر، اللہ کے غضنفر، کعبہ کے گوہر، بطول کے شوہر، امیر المومنین، امام المتقین، سید الوصیین، السید الاجل، الجلیل الازہر، الامام المظفر، والشجاع الغضنفر، الطامع بالرمحین، بھائی آخر پہ جو بیٹھے ہیں، الطامع بالرمحین، الضارب بالسیفین، الفاتح الاحد، الفاتح الاحد والبدر والخندق والحنین، الذی ضربته یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب کو اوپر پکڑ کے اپنی امت کو یوں دکھایا، سامنے تھے علی، سامنے تھے علی، پیچھے اٹھانے والے جو تھے وہ تھے نبیوں کے نبی، وہاں سب کو دکھلا رہے تھے جب میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں، اگر کوئی مولا مارنا ہے تو وہ علی۔ ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم عتل، جو تجاوز کرنے والا ہو، جو حد سے تجاوز کرنے والا۔ بھائی حد آپ کی خدمت میں عرض کروں،
کہ آپ میں سے ہر ایک گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، چلا رہے ہیں، چوک پہ اشارہ آئے، اشارے پہ رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ اب جو سمجھدار ہے قوانین ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا رہتا رکتا ہے۔ اور اسی شہر کے اندر کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ بھی اشارے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی گائے آ جائے وہ اشارے پہ نہیں رکتی، بھینس آ جائے وہ اشارے پہ نہیں رکتی، کوئی اونٹ آ جائے وہ اشارے پہ نہیں رکتا، اس لیے کہ اشارے بنائے گئے ہیں، یہ حد بنائی گئی ہے انسان کے لیے، یہ حد بنائی گئی ہے کس لیے؟ انسان کے لیے، کہ جب سرخ لائٹ ہو وہاں پہ تو نے رکنا ہے، جب سبز ہو اس وقت تو نے چلنا ہے۔ بھینس آئے اس کے کان تو بڑے ہیں، اس کی آنکھیں تو بڑی ہیں، لیکن جب اس کے لیے بنائے ہی نہیں گئے، اس کے پاس یہ شعور ہی نہیں ہے، اس کے پاس یہ عقل ہے ہی نہیں۔ اے میرے دوست، حد بنائی جاتی ہے انسان کے لیے، با عقل کے لیے، با شعور کے لیے۔ نبیوں کا نبی اللہ کی حدیں لوگوں کو بتاتے رہے، مکہ کے اندر بھی بتائیں، مدینہ کے اندر بھی بتائیں، لیکن مکہ و مدینہ کے بعد میدان غدیر خم میں وہ حد جو تھی وہ بتائی بھی صحیح، وہ دکھائی بھی صحیح اور سمجھائی بھی صحیح، اور مدینہ کے اندر سیدہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم نے بھی بتایا، جبرائیل نے بھی بتایا، ملک الموت نے بھی بتایا، یہ ہے حد، یہ ہے حد، اس حد سے آگے تجاوز نہیں کرنا۔ اب حد کو حد سمجھے گا وہی جس کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ قلب تو ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں۔ میرے دوست، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، من آذاہا، جس نے اسے ناراض کیا اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور میرا دوست و میرا بھائی، اگر کوئی تیرے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دبائے تجھے درد ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر تیرے پاؤں کے اوپر کوئی زور سے پاؤں رکھے تجھے درد ہوتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ بھی تیرا جزء ہے، ہاتھ بھی تیرا حصہ ہے، بدن کا اور حصہ وہ بھی تیرا ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ اے مسلمانان عالم، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم کسی اپنے کی عزاداری نہیں، اسی نبیوں کے نبی کے نواسہ حسین کی عزاداری منا رہے ہیں، جس کے بارے میں نبیوں کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہم دعوت دیتے ہیں تمام عالم اسلام کو، اہل سنت برادران کو، اور بھی جس جس مکتب سے کسی کا تعلق ہے، حسین صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، حسین جد الحسن۔ درود تاج بھائی آپ سنتے ہیں نا، ختم کے اندر پڑھا جاتا ہے، اکثر جگہ پہ صبح میں مسجد کے اندر جو ہے وہ آواز آتی، جد الحسن والحسین، حسن اور حسین کے جد نانا،
जवानान जन्नत के सरदार हसन और हुसैन, बाबा मलिक मोहसिन, अल्लाह इसकी ज़िंदगी को दराज फरमाए, अल्लाह इसके बच्चों की ज़िंदगियों को दराज फरमाए, अल्लाह हमारे सदर मोहतरम जनाब मलिक एहसान की तौफीकात में इजाफा फरमाए, अल्लाह इसके बेटे की ज़िंदगी को दराज फरमाए, मलक जनाब मोहतरम शेख कैसर साहब, मलक असद साहब, अल्लाह इन सब के बच्चों की ज़िंदगियों को दराज फरमाए। ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, इनके बच्चों का ये नतीजा भी देख रहे हैं। ये है सरमाया बचाना, ये है अपनी औलाद तक इन चीज़ों को बाकी रखना। बिलाखिर मर जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं आज की इस मजलिस में पूरे आलम इस्लाम के हवाले से भी एक पैगाम अर्ज करता हूँ। मुल्क के जो हुक्मरान इदारे हैं उनकी खिदमत में भी गुजारिश करते हैं, जो भी इंतज़ामिया है उनकी खिदमत में भी गुजारिश करते हैं कि इन दिनों में मजलिसें, जलूस, मातमी अज़ादार, इनको किसी जगह पे ना रोको। ये मातमी है तो हुसैन के, ये मजलिस है तो हुसैन की, ये अज़ादार है तो हुसैन के, और हुसैन है नवासाए रसूल, हुसैन है नवासाए रसूल। अगर कोई शख्स मजलिस में आता है, जी बिस्मिल्लाह, कोई मलिक मोहसिन के पास थोड़ा आ रहा है, कोई मलिक एहसान जो इस अंजुमन के सदर हैं उनके पास थोड़ा आ रहा है, हुसैन की मजलिस में आ रहा। हुसैन नवासाए रसूल है। ये दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है, यहाँ पे जिसका जी चाहे वो आ सकता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, बिल आखिर अगर कोई अहले सुन्नत जमात या कोई और शख्स जिसका जिससे भी ताल्लुक हो मजलिस में नहीं आ सकता, रसूल से, अल्लाह के नबी से ताल्लुक बनाने के लिए कम अज़ कम इतना तो कर, किसी मजदूर की मजदूरी पूछ, जितनी उसकी मजदूरी है अपने जेब से 700 रुपया या 1000 रुपया लेकर किसी मजदूर को दे दे, उसे कहे कल मातमी जलूस गुजरेगा, इसकी सफाई कर दे, तेरी मोहब्बत साबित हो जाएगी हुसैन से। लेकिन कभी ना रोकना, कभी ना आगे आना, इसलिए कि बड़े बड़े जालिम आए, बड़े बड़े बनु उमैया के, बनु अब्बास के बाद में बड़े बड़े जालिम आते रहे, लेकिन अपनी कब्रों में मिट्टी से में मिट्टी होकर सो गए। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदाबाद। दिमाग और अक्ल रखने वाला इंसान जरा कभी पढ़ तो सही मुहर्रम में हुआ क्या है। इंसानियत की कदरें खत्म की जा रही थी, जिस पे आदम ने काम किया, नूह ने काम किया, इब्राहीम और इस्माइल, 1,24,000 अंबिया के काम को खत्म किया जा रहा था। अगर उसको बचाया है तो नवासाए रसूल हुसैन ने। कम अज़ कम इतना तो कर, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, बहुत कुछ किया गया, उन लकड़ियों के अंदर इतनी आग जलाई गई, कहते हैं 9 मील तक फिजा और हवा के अंदर कोई परिंदा परवाज नहीं कर सकता था, इतनी आग की तपश थी। खलीलुल्लाह को उसके अंदर डालने के लिए उसी असना में 9 मील की हद से थोड़ा सा बाहर एक छोटा सा परिंदा किस तरीके से अपनी जबान के अंदर, जबान से नीचे इस हिस्से में कुछ पानी रख के परवाज करता हुआ आ रहा है। एक परिंदों का और झुरमट मिला, उन्होंने पूछा कहाँ? कहता है मैं इब्राहीम की आग को बुझाने जा रहा हूं। पागल है, दीवाना है, तू इब्राहीम की आग बुझाएगा इतने से पानी से? कहता है
مجھے بھی یقین ہے میں آگ تو نہیں بجھا سکوں گا، لیکن میرا قیامت کے دن شمار ابراہیم کے دشمن میں نہیں ہوگا، ابراہیم کے حامی میں۔ نہیں آ سکتا مجلس میں، نہیں آ سکتا ماتم میں، کہیں سبیل لگا، اپنا تعلق تو ثابت کر حسین سے، اپنا تعلق تو ثابت کر حسین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، مجھے ان گھوڑوں کے سموں کی قسم، اور پھر سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ جب یہ گھوڑے میدان جہاد میں دوڑتے ہیں، کس کے گھوڑے؟ مجاہدین کے۔ بھائی مجاہد کا مقام رسول اللہ کے حکم سے ہے نا، توجہ، ورنہ ہر گھوڑے پہ سوار جو ہے اس کا تو کوئی مقام نہیں۔ گھوڑے پہ سوار جو ہے اس کا مقام ہے رسول اللہ کے حکم کی وجہ سے، ورنہ گھوڑے سوار کا مقام نہیں ہے۔ اب کون مجاہد ہے؟ بعض لوگوں نے اس سورہ کی تفسیر میں نیچے لکھا کہ اللہ مجاہدین جو گھوڑوں پہ سوار ہیں ان کی قسم کھا رہا ہے، ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے جو چنگاریاں ہیں مجاہد کے گھوڑے کی۔ اور میرا دوست اور میرا بھائی، تو علی ابن ابی طالب کا اگر گھوڑا نہیں لکھ سکتا تو نہ لکھ، لیکن علی سے بڑھ کے کوئی مجاہد دکھا۔ نہیں لکھ سکتا نہ لکھ، لیکن علی ابن ابی طالب سے بڑھ کے کوئی مجاہد دکھا جس کے گھوڑے کے سموں سے چنگاریاں نکلی ہوں۔ آگے چل، اس سوار کا احترام ہے پیغمبر کے حکم سے، پیغمبر کا حکم، پھر آیا یہ سوار، سوار کے نیچے ہے گھوڑا، گھوڑے کے نیچے ہیں گھوڑے کے پاؤں، پاؤں کے نیچے ہیں اس کے سم، سم کے نیچے ہے وہ مٹی، وہ چنگاری، وہ پتھر، وہ جو دوڑ رہا ہے گھوڑا۔ اب پھر توجہ کیجئے گا، رسول کا حکم، وہ سوار و مجاہد، گھوڑا، گھوڑے کے پاؤں، پاؤں کے نیچے سم، اور پھر وہ چنگاری اور مٹی جو پانچویں اور چھٹی نسبت آتی ہے رسول کے ساتھ، پانچویں یا چھٹی نسبت پہ جا کر، پانچویں یا چھٹے فاصلے پہ جا کر قرآن کا ترجمہ کرتا ہے کہ چونکہ اس گھوڑے کو نسبت ہے، گھوڑے کے پاؤں کو گھوڑے سے نسبت ہے، اس چنگاری کو گھوڑے کے پاؤں سے نسبت ہے، اصل مقام ہے رسول کے حکم کا، ان چنگاریوں کو مقدس سمجھتا ہے، ان کی اللہ قسمیں کھاتا ہے پانچویں چھٹی نسبت پہ۔ حسین منی و انا من الحسین، فاطمہ تو منی و فاطمہ تو منی، فاطمہ مجھ سے ہے، بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھ کہاں مقام فاطمہ، کہاں مقام چنگاری، کہاں مقام حسین، کہاں مقام گھوڑا اور اس کے پاؤں کی، پاؤں سے اٹھنے والی چنگاریاں۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا چھٹی نسبت تو تجھے یاد تھی، میری پہلی نسبت کو کیوں یاد نہ رکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ ولا تطع المکذبین، اگر صادقین کے ساتھ ہونا ہے تو پھر مکذبین کے ساتھ نہیں، گھٹیا کے ساتھ نہیں، پست کے ساتھ نہیں، جو حد کو کراس کرے اس کے ساتھ نہیں، جس کا شجرہ پاکیزہ نہ ہو اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اور پھر نبیوں کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
اے میرے نبی اعلان کر، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ بھائی کسی بت کے سامنے جھکنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، مشرک ہونا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ لا اعبد ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ جن کو عربی کا ذوق ہے، عربی سے کچھ آشنائی ہے، لا اعبد اس کا مطلب ہے میں عبادت نہیں کرتا۔ اس کے اندر دو زمانے ہیں، ایک حال کا اور ایک استقبال کا، کہ نہ میں حال میں ان کی عبادت کرتا ہوں نہ مستقبل میں ان کی عبادت کروں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ پہنچا دی نا؟ اگر سب تک بات پہنچ چکی ہے تو بلند تر صلوات۔ لا اعبدو ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی نہ تو میں اب کرتا ہوں اور نہ ہی دوسرا زمانہ کیا تھا، نہ ہی بعد میں کروں گا۔ اگر آیت صرف یہی ہوتی تو کسی بدترین مؤرخ کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ حال کی بھی ضمانت ہے کہ بتوں کی پرستش نہیں کی، مستقبل کی بھی ضمانت ہے لیکن ماضی کی کیا ضمانت ہے نا؟ توجہ، کوئی کہہ سکتا تھا نا، اعتراض کر سکتا تھا نا کہ ماضی کی کیا ضمانت ہے۔ اللہ نے اگلی آیت فرمائی ولا انا عابدم ما عبدتم۔ عابدن ہے اس میں فاعل، اس میں فاعل کے اندر ماضی کا زمانہ بھی، حال کا زمانہ بھی، مستقبل کا زمانہ بھی، تینوں زمانے میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو یا کر چکے ہو۔ نبیوں کے نبی نے اعلان کر دیا، نہ میں نے ماضی میں کبھی ان کی عبادت کی، نہ آگے اگلے دو زمانے آپ بتائیں، نہ حال میں ان کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی مستقبل میں ان کی عبادت کروں گا۔ یہ سورہ ہے مکہ کی، مکہ کے اندر پیغمبر کے لشکر نہیں ہے، پیغمبر کی فوج نہیں ہے، فوج لشکر اصحاب یہ سب بنے اور آئے مدینہ کے اندر۔ نبیوں کے نبی مکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کافر اور مشرکوں کو اعلان کر رہے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی نہ تو میں نے ماضی میں کبھی کی ہے نہ حال میں کرتا ہوں نہ مستقبل میں ان کی عبادت کروں گا۔ کسی تاریخ نے نہیں لکھا، کسی راوی نے نہیں لکھا، کسی مؤرخ نے نہیں لکھا، پیغمبر کی کسی سیرت نگار نے نہیں لکھا کہ جب نبیوں کا نبی، جب عبداللہ کا بیٹا، جب آمنہ کا لال یہ اعلان کر رہا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی نہ تو ماضی میں میں نے کبھی کی ہے نہ حال میں کرتا ہوں نہ مستقبل میں ان کی عبادت کروں گا، کوئی کھڑا نہیں ہوا جو کہے عبداللہ کے بیٹے کیا اعلان کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے۔ ہم نے 5 سال پہلے، ہم نے 5 مہینے پہلے، ہم نے 5 دن پہلے، ہم نے 5 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے فلاں بت کے سامنے جھکتا ہوا دیکھا۔ رب اکبر کی قسم کسی تاریخ سے نہیں ملے گا، کسی سیرت سے نہیں ملے گا، نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ دیوبندی نہ وہابی نہ مسلم نہ غیر مسلمان کسی کی تاریخ میں نہ تفسیر میں یہ نہیں ہے کہ جب میرا نبی یہ اعلان کر رہا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ماضی میں نے کبھی عبادت نہیں کی ہے۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا جو یہ کہے کہ ہم نے آپ کو فلاں بت کے سامنے دیکھا، تو اتنا تو مان لیا نا میرا رسول وہ ہے، میرا نبی وہ ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ جب اتنا مان لیا ہے تو پھر یہ بھی مان اس نبی کا، اس رسول کا وصی بھی وہ ہوگا، خلیفہ بھی وہ ہوگا، وزیر بھی وہ ہوگا، جانشین بھی وہ ہوگا جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکا۔
آباد رہیں اور شاد رہیں. میرا نبی وہ ہے جس کا سر, سب کا ہو نا, ذرا جملہ میرے ساتھ کہو, نبی وہ ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. تو اس نبی کا وسیع و وزیر و جانشین و خلیفہ وہ ہوگا جس کا سر کبھی کسی بت کے سامنے نہ جھکا ہو. ولا توتے کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم عتل بعد ذلک زنیم. یہ صفات جو رکھنے والے ہیں ان کی اطاعت نہ کر. اطاعت کرنی ہے تو آ, میں تجھے دروازہ بتاتا ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ, پھر کرتے ہیں مباہلہ. مباہلہ کرنے کے بعد جو جھوٹا ہو, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس آیت کے اندر دیکھ, کاذبین کو کاذبین ثابت کرنے کے لیے بھرے مدینہ میں سے اللہ کا نبی کن صادقین کو لے کے گیا. حکم ہے کونو مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. میدان مباہلہ میں اگر کسی ایسے کو لے جاتا جس نے کبھی بت پرستی کی ہوتی, جو کبھی کسی بت کے سامنے جھکا ہوتا, جس نے کبھی جھوٹ بولا ہوتا, تو آگے موقع تھا. اللہ کا نبی ان کو لے کے گیا جن کی زندگی کے اندر سچ و صداقت و حقیقت و فضل و فضیلت و شرف و شرافت و عزت و عظمت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آپ سب لوگوں کو زندہ و سلامت رکھیں, اپنا سرمایہ بچائیں, اپنی اولاد کو بچائیں, اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو بچائیں. یہ صرف اور صرف تقوی کی صورت میں ہے اور اپنے بچوں کو صادقین کے ساتھ تعلق رکھنے سے ہے. اگر صادقین سے کوئی چلا گیا پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے دوست, میرے بھائی, میرے بزرگ, صادقین آپ کی خدمت میں عرض کیا, کاذبین وہ بھی دنیا جانتی ہے. اگر صادقین اور کاذبین کو فرق کے ساتھ دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں بہت سارے لوگ اس شبہ کے اندر رہ جاتے ہیں کہ ادھر بھی کلمہ تھا, ادھر بھی کلمہ تھا, ادھر بھی نماز تھی, ادھر بھی نماز تھی, ادھر بھی اذان تھی, ادھر بھی اذان تھی. اور میرا دوست اس شبہ میں نہ رہے, اس مغالطے میں نہ رہے. دیکھ کہاں پہ علی ہے, کہاں پہ حسن ہے, کہاں پہ حسین ہے, کہاں پہ رسول کی بیٹی ہے. جہاں پہ یہ ہیں وہ حق, جو بھی ان کے مقابلے میں آئے وہ سب کچھ باطل ہے. پھر کسی چیز کو نہ دیکھ. او میرا دوست, او میرا بھائی, او میرا بزرگ, میدان کربلا سے جب لٹے ہوئے قافلے گئے ہیں نا شام میں, وہاں پہ لوٹے کربلا اس ملعون شام کے اس وقت کے حاکم کے سامنے پیش کی گئی.
رب اکبر کی قسم، اگر علی کی بیٹیاں اور علی کے بیٹے کربلا میں نہ جاتے، یہ اذانیں نہ بجتی، یہ نمازیں نہ بجتی، یہ لا الہ الا اللہ کی صدا نہ آتی۔ میرے دوست، جب دربار شام میں وہ لٹ پہنچی ہے، اس ظالم نے وہ لٹ منگوائی، سامنے رکھی گئی، اس کے اندر علم عباس بھی تھا۔ اس نے علم کو کھولا، علم کا جو پھریرا تھا، جو پرچم کا وہ کپڑا تھا، اس کی جگہ جگہ پہ تیروں کے نشان تھے۔ 4000 کا دستہ تھا جو نہر فرات پہ تھا، اور سب کا نشانہ عباس علی کا بیٹا تھا۔ ازاداروں، جگہ جگہ پہ تیروں کے نشان۔ پھر اس نے نیچے جو دستے والی جگہ ہے اس کو بھی دیکھا تو جگہ جگہ پہ تیروں کے نشان تھے۔ اس ظالم نے بھی یہ جملہ وہاں پہ کہا، بھائی کے بھائی ہونے کا یہی حق ہے۔ اور میرا دوست، تیرے گھر کے اوپر اگر پرچم عباس ہے، مولا غازی عباس کا پرچم ہے، فخر کر، ناز کر۔ کسی کا پرچم مسلم لیگ کا ہے، کسی کا تحریک انصاف کا ہے، کسی کا پیپل پارٹی کا ہے، کسی کا جماعت اسلامی کا ہے، سن جا کر تاریخ سے ثابت کر اور پوچھ، پرچم اسلام رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا، رسول اللہ نے پرچم اسلام علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا۔ اسلام کا پرچم تھا ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس۔ جنگ احد کے اندر مولا کائنات جب دفاع کر رہے تھے رسول اللہ کا، یہ جو ہاتھ تھا یہ اچھے طریقے سے زخمی ہوا، خون نکل رہا تھا۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے علم لینا چاہا، جیسے ہی لینا چاہا، نبیوں کے نبی نے فرمایا، دنیا میں بھی میرے لواء الحمد جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں ہے، آخرت میں بھی لواء الحمد علی کے ہاتھ میں ہے۔ علی کے بعد حسن کے ہاتھ میں، حسن کے بعد حسین کے ہاتھ میں، اور کربلا میں علی کے بیٹے عباس نے اس پرچم اسلام کو ایسے اٹھایا کہ یہ پرچم عباس بن گیا، یہ پرچم عباس بن گیا، یہ علم عباس بن گیا۔ یہ شیعوں کی علامت نہیں، یہ اسلام کی علامت ہے، یہ دین کی علامت ہے، یہ قرآن کی علامت ہے۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے پرچم وفا والے کا، پرچم عہد کو پورا کرنے والے کا، پرچم حسین ابن علی کی مکمل اطاعت کرنے والے کا ہے، دیکھنے والا جب پرچم پہ نگاہ کرے، علم پہ نگاہ کرے، اسے یہی یاد آئے، اس گھر کے اندر جو رہتے ہیں وہ قرآن والے ہیں، وہ نبی والے ہیں، وہ رسول والے ہیں، وہ وفا والے ہیں، وہ امانت والے ہیں، وہ دین والے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، جب اکبر بھی چلا گیا، جب قاسم بھی چلا گیا، جب اون محمد بھی چلے گئے، جب ان سے پہلے حبیب ابن مظاہر چلا گیا، مسلم ابن اوسجہ چلا گیا، جیسے ہی شروع میں جنگ ہوئی نا، جانے لگے حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، اس وقت بھی مولا عباس آتے، آقا مولا مجھے جانے کی اجازت دے، یہ تو ہمارے مہمان ہیں۔ عزاداروں، کہا جاتا، صبح سے کہا جاتا، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ عزاداروں، اکبر جانے لگا آئے، اون محمد جانے لگے آئے، جب سب چلے گئے پھر
عباس آئے, گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے, مولا اب تو مجھے اجازت دے. جو صبح سے فرما رہے تھے اب بھی یہی فرمایا, عباس تو تو میری فوج کا علم بردار ہے, تو تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. دیکھا دائیں بھی اور بائیں بھی, کہاں ہے میری وہ فوج. عزادارو, علماء نے مقتل میں مولا کے اس جملے کی تشریح کی ہے, تفسیر کی ہے کہ مولا جو فرما رہے تھے نا, تو آخر وقت میں بھی میرے لشکر کا علم بردار ہے. لشکر تو اس وقت تھا نہیں, گویا حسین کی نگاہ میں عباس اکیلا لشکر تھا, عباس اکیلا لشکر تھا. آخر پہ فرمایا, عباس تجھے کیسے جانے دوں جب تک تیرے پرچم کا پھریرا ہوا میں پھر رہا ہے. علی کی بیٹی زینب کو تسلی ہے, ان کو دلاسا ہے, ان کو آسرا ہے. عباس تو چلا جائے گا, عباس تو چلا جائے گا, پھر ان بیویوں کا کیا ہوگا. عزادارو, بالآخر ایک خیمہ کربلا میں ایسا بھی تھا جس خیمہ کے اندر خشک مشکیزیں تھے. عزادارو, کل کی رات کا اور پرسوں کی رات کا دو اور راتوں کا مہمان رہ گیا ہے آپ کا مولا. شرم کے ساتھ نہ رو, اپنے آنسو بہا, تیرے آنسو کی بڑی قیمت ہے. عزادارو, یہ علی و بطول کی بیٹیاں تھی جن کو رونے نہیں دیا گیا تھا. جب روتی تھی ظالمہ کے تازیانے مارتا تھا. تھی بھی سکینہ حسین کی, روتی بھی تھی اپنے بابے کو, لیکن ظالمہ کے تماچے مارتا تھا. مولا کا غم منانے والوں, ایک خیمہ تھا جس کے اندر خشک مشکیزیں تھے, خشک مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. منظر یہ تھا, ہر مشکیزے کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے لیٹے ہوئے تھے اور ان کو دیکھ کے حسین کی 4 سالہ سکینہ باہر آئی, اپنے چچا عباس کو قریب بلایا. چچا ذرا خیمے میں تو آ. خیمے کے اندر عباس نے حالت دیکھی, بچے خشک مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے ہیں. اعلیٰ آتاش, اعلیٰ آتاش, اعلیٰ آتاش, ہائے پیاس. او میرے عزیز و عزادارو, او میری ماں بہنوں, 4 سالہ آپ کی بیٹی ہو, اپنے چچا کو پکڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں کہہ رہی ہو ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. ایک دفعہ مولا عباس نے سکینہ کو اٹھایا اور کہا, بیٹی سکینہ, بیٹی سکینہ, ذرا بابا سے جا کے کہے مجھے اجازت دے. عزادارو, دونوں چچا اور بھتیجی آئے جہاں پہ بیٹھے تھے مولا. ایک دفعہ سکینہ نے کہا, بابا میرا اصغر مر رہا ہے. عباس ابھی ابھی منظر دیکھ کے آیا ہے. اچھا سکینہ, دیتا ہوں اجازت, لیکن عباس جانے سے پہلے ایک دفعہ خیمے میں جا, اپنی بہنوں کو مل لے, خواتین کو مل لے, اہل حرم کو مل لے. عزادارو, عباس خیمے میں آئے, ساری بات چھوڑ دی ہے. وہاں پہ کیا حالت تھی, ایک دفعہ علی کی بیٹی سامنے آئی عباس کے, دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے. کہا, عباس تو جا رہا ہے, عباس تو جا رہا ہے. ہاں ہاں مجھے اجازت ملی ہے, میں جا رہا ہوں. عباس, مجھے ایک پرانے زمانے کی بات یاد آ رہی ہے, ذرا بیٹھے. کربلا کی ریت پہ, کربلا کے صحرا میں عباس و زینب آمنے سامنے بیٹھے. بیٹھتے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا, بھیا عباس, ایک دن تھا میں اپنے گھر میں تھی, بابا باہر سے آئے, میں تیزی سے بابا کی گود میں جا کے بیٹھی. گود میں بیٹھی تھی, اپنے گھر میں تھی, بابا کی گود میں تھی. تھوڑی سی چادر میرے سر سے ہٹنی تھی. بابا نے میرے سر کے بوسے لینے شروع کیے, بابا نے رونا شروع کیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے بابا کے رخسار پہ وہ آنسو صاف کیے. پوچھا, بابا رونے کا سبب
ہے. کہا بیٹی زینب مجھے وہ وقت رلا رہا ہے جب تیرے سر پہ یہ چادر نہیں ہوگی، جب تیرے ان ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. عزادارو بی بی نے کہا عباس میں ساری زندگی سوچتی رہی وہ جس کے 18 بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے ہاتھوں میں رسیاں، لیکن عباس تو جا رہا ہے. زینب کو اپنے چادر کے بچنے کا یقین نہیں ہے. عزادارو مولا عباس آئے لیکن ساتھ تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، خشک مشکیزہ بھی تھا. حسین نے تلوار لے لی، حسین نے تلوار لے لی. ام البنین کے اس لال کو بھیجا، میں نے تجھے پانی لینے کے لیے بھیجا ہے. میں نے جنگ لڑنی ہوتی تو اکبر کو نہ بھیجتا، میں نے جنگ لڑنی ہوتی تو قاسم و محمد کو نہ بھیجتا. پانی لے کے آ. عزادارو اب پانی لینے کے لیے 4000 کا دستہ نہر فرات پہ ہے. عباس نے نیزے کی مدد سے ان کو اس دریا کے نہر فرات سے ہٹایا، اپنے گھوڑے کو دریا میں داخل کیا، مشق کو بھرا. مشق کو بھرنے کے بعد ام البنین کے اس لال نے چلو میں پانی لیا، پھر دریا کو دیکھا، پورے کا پورا پانی وہ دریا پہ پھینک دیا. میری سکینہ پیاسی ہو، علی اصغر پیاسا ہو، میرا مولا حسین پیاسا ہو، عباس تیری وفا پہ قربان. ابھی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے عزادارو اب دیکھو عباس کا با وفا ہونا، اب دیکھو عباس کی وفا. جہاں سے بنا عباس با وفا، جہاں سے بنا سکائے سکینہ. عزادارو عباس پانی کو مشق میں لے کے آ رہے ہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے. ایک ظالم نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر ظالم نے بائیں بازو پہ وار کیا، وہ قلم ہوا. کسی نے پوچھا تھا مدینہ کے اندر خود اہل بیت میں سے یا پیغمبر اکرم نے یا امیر المومنین نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ قیامت کے دن تو شفاعت کرے گی، شفاعت کے لیے تیرے پاس کیا ہوگا؟ ابھی عباس پیدا نہیں ہوئے تھے. فرمایا میرے پاس عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے. عزادارو روتے بھی آؤ، دعائیں بھی مانگتے آؤ. اب جب دونوں بازو کٹ گئے نا، کیسے مشق کو جو ہے وہ قابو کرے. عزادارو مولا کا غم منانے والوں، ام البنین کا لال تھوڑا سا نیچے جھکا، مشق کو اپنے دونوں پاؤں کے زانوں میں مشق کو رکھا. جو تسمے تھے ان کو اپنے منہ کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کی. ایک ظالم نے تیر مارا، آ کے آنکھ میں لگا. جیسے ہی آنکھ، اب ہاتھ تو تھے نہیں. عزادارو مولا نے اپنے زانوں اوپر کیے، سر کو نیچے کرنا چاہا تاکہ اس تیر کو نکالے. جیسے ہی سر اور زانوں اکٹھے کرنے لگے، ایک ظالم نے سر میں گرز مارا، ایک ظالم نے سر میں گرز مارا. پھر مولا سے سنبھلا نہ گیا. یہاں پہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں سارے سر نو کے نیزہ پہ تھے، لیکن عباس کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کے گلے میں تھا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ عباس کو شرم آتی تھی زینب کا ننگا سر ہو، ام کلثوم کا ننگا سر ہو. لیکن محققین نے نہیں لکھا. محققین نے کہا یہی شرم اکبر کے لیے بھی تھا، یہی شرم اون و محمد کے لیے بھی تھا. سبب یہ نہیں، سبب یہ ہے عباس کا سر اس گرز سے اس طرح ہو چکا تھا، نو کے نیزہ کے قابل بھی نہیں رہا تھا. عزادارو عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ میری مدد کو پہنچے. عزادارو مولا حسین آئے، آ کر دیکھا
عباس جو ہیں ان کی کچھ نہ کچھ روح آ رہی ہے، ان کے کچھ سانس آ رہے ہیں۔ عزادارو عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ مولا عباس نے فرمایا نہ اپنے سر ہٹانا چاہا، مجھے شرم آتی ہے، ابھی میرا سر آپ کے زانوں پہ ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا سر ہوگا تو وہ کس کے زانوں پہ ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا ہو کہ عباس آ جائے گی بقی سے، وہ میرے سر کو گود میں لے گی۔ عزادارو مولا کا غم منانے والوں، بس تھوڑی سی ہچکی لینے کی دیر تھی۔ اس دیر میں، اس وقت میں حسین نے پوچھا عباس کوئی وصیت؟ کئی وصیتیں، ایک وصیت یہ کی مولا میری لاش کو خیمے میں لے کے نہ جانا، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے کے جانا، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا، اب پانی تو ہے نہیں، میں سکینہ کو کیسا منہ دکھاؤں گا؟ عزادارو حسین نے عباس کی وصیت پہ عمل کیا، اٹھے، خشک مشکیزہ لیا، اپنے ساتھ علم لیا اور چلتے ہوئے خیموں کی طرف۔ اب خیموں میں کیا حالت ہے؟ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، بچوں کے ہاتھوں میں پیالے ہیں، بچوں سے کہہ رہی ہے ابھی ابھی میرے چچا آئیں گے، میں تمہیں پانی پلاؤں گی، تمہاری پیاس ختم ہوگی۔ عزادارو بچوں نے بھی، سکینہ نے بھی خیمے کے دروازے پہ جب دیکھا علم تو آ رہا ہے لیکن علمدار نہیں ہے، سب بچوں کے ہاتھوں سے پیالے گرے۔ حسین ابن علی قریب آئے، کہا علم آیا، علم بردار نہ آیا، کچھ بین کیے، ان میں سے ایک بین عزادارو کسی شاعر نے لکھا کہ حسین نے کہا عباس تیرے جانے کے بعد وہ آنکھیں جو ہمیشہ جاگتی تھی وہ اب سو جائیں گی کہ عباس نہیں رہا، اور تیری وجہ سے زینب و ام کلثوم کی جو آنکھیں ہمیشہ سوتی تھی اب کبھی بھی عزادارو مولا کا غم منانے والوں، پورے خیمے سے ندا اٹھی واہ عباسا، واہ عباسا۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ، میرا اللہ تجھے حضرت عباس کی وفا کا واسطہ، ہمیں اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ با وفا بننے کی ہمت عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے اقوال کو، گفتار کو، کردار کو، رفتار کو معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ہمت عطا فرما۔ پروردگار اس وقت تک نہ مارنا جب تک تو راضی نہ ہو، قیامت کے دن شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمانا۔ میرے اللہ ان سب کے بچوں کو محبت محمد و آل محمد پہ ہمیشہ باقی رکھنا، قیامت کے دن محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہم سب کو سرخرو اور کامیاب فرمانا۔ پروردگار جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آسان فرما۔ میرے اللہ انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، فون پہ ان احباب کو بھی لوگ کہتے ہوں گے، مجھے بھی کہتے ہیں، پروردگار ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ پردے کے اندر جو خواتین ہیں یہ سب بزرگان ہیں، ہماری مائیں بہنیں، یہ سب بزرگ جن کے دلوں کے اندر جو حاجات ہیں پروردگار
پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی حاجات کو پورا فرما، خصوصاً جن کی اولاد نہیں، میرے اللہ بحق محمد و آل محمد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کے صدقہ میں جس شخص نے یہ جگہ دی، یہ پروگرام بنایا، یہ ارادہ بنایا، یہ اتنی بلڈنگ بنی، اب لوگ کام کر رہے ہیں، جو کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ جو بھی اس کے انجمن کے صدر رہے ہیں، باقی عہدیدار رہے ہیں، اب دنیا میں موجود نہیں، میرے اللہ ان مجالس کا ثواب ان کے نامہ عمل میں بھی یقیناً درج ہے، بہتر سے بہتر درج فرما۔ میرے اللہ جو ابھی خدمت کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں، عزت میں، احترام میں، شرف میں، وقار میں اور زیادہ اضافہ فرما، ان کی اولاد کی توفیقات میں اضافہ فرما، جتنے یہ عزاداران آ رہے ہیں، جتنے یہ جتنے بھی یہ عزاداران مظلوم کربلا آ رہے ہیں، پروردگار ان کے مرحومین کے درجات کو بھی بلند سے بلند تر فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کا سچا اور حقیقی سپاہی بنا، پاکستان کی خود حفاظت فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات